السلام علیکم ناظرین ہیلتھ ٹپس ہوم میں خوش آمدید ناظرین۔ گڑ کے طبی فوائد۔ گڑ ایک ایسی قدرتی مٹھاس ہے جو گنے کے رس کو فقط گرم کرنے سے یا پکا کر حاصل ہوتی ہے۔ گڑ میں کیروٹین، نیکوٹین، تیزاب، وٹامن اے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن C کے ساتھ ساتھ آئرن اور فاسفورس بھی پایا جاتا ہے۔ گڑ کا مزاج گرم اور دوسرے درجے پر پرانا گڑ خشک ہے، جبکہ نیا گڑ کف، دمہ، کھانسی، پیٹ کے کیڑے وغیرہ جیسے مختلف امراض کے لیے مفید ترین قرار دیا گیا ہے۔ گڑ نظام ہضم کی اصلاح کرتا ہے، قبض دور کرتا ہے اور گیس کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ شیرخوار بچوں کی مائیں جن کا دودھ بچوں کے لیے کافی نہ ہوتا ہو، وہ صرف اتنا کریں کہ دودھ کے ساتھ سفید زیرے کا سفوف اور گڑ صبح و شام استعمال کریں۔ اس سے دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ حافظہ تیز کرنے اور یادداشت بڑھانے میں گڑ کے حلوہ کا استعمال بہترین ثابت ہوا ہے، لہٰذا وہ طلباء جنہیں سبق یاد نہ ہوتا ہو انہیں صبح شام گڑ کا حلوہ استعمال کرنا چاہیے۔ گڑ میں موجود فولاد انیمیا کو بھی ٹھیک کرتا ہے اور خون میں ہیموگلوبن کی مقدار بڑھاتا ہے، جسم کی قوت مدافعت مضبوط کرتا ہے۔ آرتھرائٹس یا گھٹنے کے درد اور سوزش میں مبتلا افراد 5 گرام گڑ اور 5 گرام ادرک کا پاؤڈر استعمال کریں۔ اس سے نہ صرف گھٹنے کے درد سے نجات ملے گی بلکہ سوجن بھی کم ہوگی۔ اسی طرح تھوڑا سا گڑ اور بھنا ہوا ادرک گرم پانی کے ساتھ سونے سے پہلے استعمال کرنے سے دائمی زکام درد سے افاقہ ہوتا ہے۔ قبض بے شمار جسمانی امراض کی جڑ ہے، اس سے بواسیر جیسی تکلیف دہ بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ قدرت نے گڑ میں قبض کشا صفت بھی رکھی ہے، جن لوگوں کو قبض ہو انہیں گڑ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ نیم کی پکی نمولی پرانے گڑ کے ساتھ دن میں 3 بار کھانے سے بواسیر جیسے مہلک مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ پیپل کے پتے 10 گرام، دار چینی، تیز پات اور کالی مرچ 30 گرام، سونڈ 35 گرام اور ہریڑ کا سفوف 100 گرام۔ ان تمام اشیاء کو 200 گرام گڑ کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کر پیسنے کے بعد 25 گرام کے لڈو بنا لیں۔ ایک لڈو صبح اور ایک شام کے وقت گرم پانی کے ساتھ کھانے سے بواسیر سے تو چھٹکارا ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسانی بدن کو بے شمار دوسری بیماریاں جن میں پیٹ کی گیس، پیٹ کی گڑگڑاہٹ، سنگڑ، اور ہاتھ پاؤں کی سوجن اور کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ کھانسی سے نجات کے لیے یہ نسخہ بھی مفید ہے۔ 10 گرام سرسوں کے خالص تیل میں 10 گرام گڑ ملا کر صبح شام ایک چمچہ چاٹ لیں۔ پیپل کے پتے اور جوکھار 4 گرام، کالی مرچ 5 سے 7 گرام، انار دانہ 25 گرام کو ملا کر 50 گرام گڑ میں شامل کر کے سفوف بنا لیں۔ صبح شام گرم پانی کے ساتھ 5 گرام سفوف کھانے سے دائمی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کسی مریض کا ملیریا بخار نہ اتر رہا ہو تو کالا زیرہ اور گڑ کا سفوف ملا کر کھلانے سے فائدہ ہوگا۔ سردیوں کے موسم میں گڑ اور کالے تل کے لڈو بنا کر صبح شام کھانے سے ٹھنڈک کے خلاف جسم میں بھرپور قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے اور کھانسی، دمہ اور برونکائٹس وغیرہ میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ بچے جو نیند میں بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ مجرب مانا گیا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے بھی گڑ کارگر ثابت ہوا ہے۔ پرانا گڑ خشک کر کے پیس لیں، اس میں پیسی ہوئی سونڈ ملا کر سونگھنے سے ہچکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں مائیگرین یا درد شقیقہ کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے، اسے آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں۔ اس سے نجات کے لیے صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات کو سوتے وقت 12 گرام گڑ کو 6 گرام گھی میں ملا کر چند دن کھائیں۔ اگر بلغم کی شکایت ہو اور بلغم بھی زیادہ بن رہا ہو تو گڑ کے ساتھ ادرک کا رس استعمال کروانے سے بلغم کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگ خواتین حضرات کو اکثر کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے، اگر وہ 50 گرام اجوائن کے سفوف میں ہم وزن گڑ ملا لیں اور اس امیزہ کا 5 گرام صبح اور 5 گرام شام کے وقت کھائیں تو اس سے انہیں افاقہ ہوگا۔ موٹاپے سے نجات پانے کے خواہش مند چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ وہ افراد جنہیں پیشاب کے قطرے آتے ہیں گڑ اور تل کے لڈو بنا کر کھانے سے انہیں اس عرضے سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ گڑ میں پکے ہوئے چاول کھانے سے بیٹھا ہوا گلا ٹھیک اور آواز سریلی ہو جاتی ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔